السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے اور محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سن 1447 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ عام طور پر دنیا والے نئے سال کے موقع پر جشن مناتے ہیں، اظہار مسرت کرتے ہیں، رنگ برنگی تقریبات منعقد کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو نئے سال کے موقع پر جو کردار اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جو ہدایات اور پیغامات دیے ہیں، وہ جشن اور اظہار مسرت کے بالکل برعکس سے ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والا ہر نیا سال وہ اس کو ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے وہ کس حال میں گزاری ہے، ہماری زندگی کیسی رہی ہے، ہماری زندگی گناہوں کی نظر ہوئی ہے یا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ اگر ہماری زندگی گناہوں کی نظر ہوئی ہے تو یہ موقع ہوتا ہے اللہ کے حضور رونے کا، گڑ گڑانے کا، توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا کہ اے اللہ ہم نے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے وہ بہتر نہیں رہی ہے، آپ کی نافرمانیوں کے مطابق رہی ہے۔ آئندہ ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آنے والے سال کو، آنے والی زندگی کو 100% آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ یہ موقع ہوتا ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے کچھ اعمال صالحہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، کچھ نیکیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ موقع ہوتا ہے سجدہ شکر بجا لانے کا اور یہ ارادہ کرنے کا کہ آئندہ آنے والی زندگی کو بھی 100% اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے کا۔ نیا سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکیں، ماضی کی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کس حال میں گزاری ہے، ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام دیتا ہے ہمیں ہر آنے والا سال۔ دوسری چیز جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، جو آپ نے اپنی امت کو سکھلائی ہے کہ نئے سال کے موقع پر دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اسکرین پر دیکھیے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے تمام صحابہ ہر نئے سال کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی نئے مہینے کا چاند دیکھتے تو خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم جعلہ لنا ہلال خیر و برکہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اس لیے نئے سال کے موقع پر ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، جب ہم نیا چاند دیکھیں تو خیر و برکت کی دعا مانگنی چاہیے، خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، نئے سال کے موقع پر شکر بجا لائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک سال اور دے دیا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا، اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کا۔ تو نئے سال کے موقع پر 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور دوسرے نئے سال کے موقع پر خیر و برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور تیسرے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک سال اور دے دیا ہے نیکی کرنے کا، ایک سال اور دے دیا ہے اپنی عبادات کو انجام دینے کا۔ تو یہ 3 کام ہیں نئے سال کے موقع پر کرنے کے۔ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کی زندگی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو تمام دوستوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔